میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جلیل القدر ہستی کا نام ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر قم کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے اور اپنے صحابہ اکرام سے خطاب کرنے لگے۔ دوران خطاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو اس پتھر پر، اس پہاڑ پر اپنے پاس بلا لیا۔ پہاڑ پر اس لیے حضور کھڑے ہوئے تھے کیونکہ صحابہ اکرام کا بڑا مجموعہ تھا اس وقت، وہاں پر بڑا مجموعہ تھا، تو حضور نے چاہا میں ایک پتھر پر کھڑے ہو جاؤں تاکہ میں اعلانیہ طور پر سب کو نظر آؤں۔ تو حضور ایک اونچے پتھر پر، پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور حضور صحابہ اکرام سے خطاب کر رہے ہیں۔ دوران خطاب مولا کائنات علی المرتضیٰ کو حضور اس پہاڑ پر، اس پتھر پر بلا لیے۔ بلا کر وہاں پر بھی حضور نے کیا کیا، مولا علی المرتضیٰ کی بغلوں میں ایسے ہاتھ دے کر ایسے علی کو ایسے اوپر اٹھا دیے۔ حضور حضرت علی کو اپنے ہاتھوں سے ایسے اوپر اٹھائے، حالانکہ حضرت علی اس وقت کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے، بڑی عمر کے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسے اٹھا دیا اوپر، اٹھا کر صحابہ اکرام سے کہا صحابیو جانتے ہو فی الوقت محمد کے ہاتھوں میں کون ہے؟ تو سارے صحابہ اکرام نے کہا جی ہاں ہم جانتے ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، علی المرتضیٰ ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب علی کو پہچان چکے ہو تو پھر علی کی شان بھی پہچان لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، حضور شان دکن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے پیارے بزرگ اور دوستو کس شان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب یہ جو لفظ مولا ہے، آپ بھی دیکھیے اکثر ہم لوگ بولتے ہیں مولانا، مولانا، مسجد میں بولتے ہیں مولانا۔ مولانا کا مطلب کیا ہے؟ نا ضمیر ہے، مولا ایک لفظ ہے۔ یہ مولا نا ایکچول یہ دو لفظ ہیں، مولا نا ایک لفظ ہے ایک ضمیر ہے، یہ دونوں مل کے ایک لفظ بن گیا مولانا۔ اب یہ مولانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہماری مدد کرنے والے۔ اب مسجد کے جو مولوی صاحب ہوتے ہیں ان کو مولانا کہتے ہیں، تو کیا مدد کرتے بھائی بیچارے؟ مولانا کیا مدد کرتے ہیں؟ شرعی مسائل میں وہ ہماری مدد کرتے ہیں، شرعی مسائل میں وہ ہماری مدد کرتے ہیں، علم کے معاملے میں وہ ہماری مدد کرتے ہیں، وہ ہم کو دین کے معاملات میں رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو مولانا کہتے ہیں۔ وہ ہمارے کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ رسول کے احکام سناتے ہیں، فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی تشریحات ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جو بات ہم نہیں جانتے ہیں وہ ایک مولوی صاحب ہم کو سکھاتے ہیں، اس لیے ہم ان کو مولانا کہتے ہیں۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو اب اللہ کے حبیب رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، یعنی کہ جو مجھے اپنا مددگار سمجھتا ہے آج سے سن لے علی اس کے مددگار ہے، علی اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ اسی لیے یہیں سے یہ لفظ نکلا المدد یا علی، یہیں سے نکلا وہ لفظ المدد یا علی۔ آپ المدد یا علی کہتے ہیں تو جاہل لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے بالکل بے وقوف قسم کے لوگ جن کو قرآن سے، حدیث سے، دین سے، اسلام سے، معلومات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نالائقوں کو بولتے ہیں المدد یا علی کہنا شرک ہے، بولے اللہ سے مدد لو اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لینا۔ تو حقیقت میں مولا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حقیقت میں مولا آپ نہیں بولتے یا اللہ یا میرے مولا تو میرے پہ مدد کر، مولا اللہ کو بول رہے ہیں آپ۔ پھر یہاں پر آپ حدیث پاک غور کر کے دیکھو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، من کنت مولا، حضور اپنے آپ کو بھی مولا بول رہے ہیں، فہذا علی مولاہ، علی اس کے مولا ہیں، حضور علی کو بھی مولا کہہ رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم اللہ بھی مولا قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، رسول اللہ بھی مولا،
پھر مولا علی المرتضیٰ بھی مولا. یہ تو ہو گیا. اب ہم لوگوں کی زبان سے پوچھے تو مسجد کے مولوی صاحب بھی مولا, مسجد کے مولوی صاحب بھی مولا. پھر کون کون مولا ہے؟ شرک کہاں ہوا؟ تو جواب ملا, جاہلو, تم ہر مولا کو سن کر, ہر مددگار کو سن کر, مولا کا مطلب اللہ مدد کرنے والا, نبی کہہ رہے میں مدد کرنے والا, نبی کہہ رہے میرا علی مدد کرنے والا, ہم کہہ رہے ہیں مسجد کا امام خطیب مدد کرنے والا, تو پھر یہ شرک ہو گیا. تو جواب ملا, جاہلو, شرک نہیں ہوتا. اللہ مولا ہے تو اللہ اپنی ذات سے مولا ہے, نبی مولا ہے, علی مولا ہے, امام مولا ہے. تو خدا کی قسم یہ اپنی ذات سے نہیں, اللہ کے حکم سے مدد کروانے والے ہیں, اللہ کی عطا سے مدد کروانے والے ہیں, اللہ کی مہربانی سے مدد کرنے والے ہیں. جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی مسجد کا امام کسی کی مدد نہیں کر سکتا, اور اللہ چاہتا ہے تو علی المرتضیٰ نجف کی خبر اقدس میں بیٹھ کر یوسف گڑے میں رہنے والوں کی مدد فرماتا ہے. اللہ چاہتا ہے تو اللہ کا نبی بھی مدد کرتا ہے, اللہ کا ولی بھی مدد کرتا ہے, علی المرتضیٰ بھی مدد فرماتے ہیں. یہیں سے یہ لفظ نکلا المدد یا علی. المدد یا علی کہنا نعوذ باللہ شرک نہیں ہے. یہ جاہل لوگ مسئلوں کو نہیں سمجھتے ہیں, اس لیے جو ہے ان کو یہ باتیں نہیں معلوم ہے. کسی کو بھی جو ہے اب مولا کہنے سے شرک نہیں ہوتا. اللہ اپنے حکم سے مولا ہے, اپنی ذات سے مولا ہے, اپنے آپ سے مولا ہے. نبی اور مولا علی اور ولی اور مسجد کا امام جو مولا ہے وہ اللہ کے حکم سے, اللہ کی مدد سے, اللہ کی مہربانی سے, اللہ کی عطا و نوازش سے مولا ہے, مدد فرمانے والے ہیں. اسی لیے پیارے بزرگ اور دوستو, اب ایک سوال پیدا ہوتا, چلو آپ مدد کے لیے پکاریں تو کیا مولا علی مدد کے لیے آ سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. یہ بھی ایک سوال ہے, کیا آپ مدد کے لیے پکاریں تو کیا مولا علی مدد کے لیے آ سکتے ہیں؟ تو جواب ملا, خدا کی قسم آ سکتے ہیں. جواب ملتا ہے خدا کی قسم آ سکتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا, مولانا کیسا آ سکتے, یہ کیسا ہو سکتا؟ تو دیکھیے, انسان اپنی زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن سے مدد لیتا ہے, ان کی مدد کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, سورج مدد کر سکتا نہیں کر سکتا؟ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیے. کر سکتا. کر رہا بول کے تو دیکھو آپ, بغیر ایک لائٹ کھلی نہیں ہے مسجد میں, اتنا اجالا ہے. یہ سورج سے ہم مدد لے رہے ہیں نہیں. آپ جا کے اب ہمارے عورتوں کو گھروں میں ایک نئے نئے پرابلمس آ رہے ہیں, نئے نئے بیماریاں آ رہے ہیں. ہم لوگ ڈاکٹر سے پوچھے کیا بات ہے بھئی, یہ پرابلم کیوں ہو رہا؟ بولے نہیں صاحب, ان کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے. بولے تو ہم بولے صاحب وہ وٹامن ڈی ملتا کہاں؟ تو بولے دھوپ میں کھڑا کرو ملتا. بولے لو گمت, سبحان اللہ. تو مطلب سورج آپ کو مدد ہی نہیں کر رہا, بیماری میں شفا بھی دے رہا. آپ جا کے پوچھ لو بھائی, ڈاکٹر بولتا آپ کو دھوپ میں کھڑا کرو. جی ہمارے عورتیں اکثر گھروں میں رہتے, مسلمان عورتیں اکثر گھروں میں رہتے, گھروں میں رہنے کی وجہ سے وہ مسلمان عورتوں کو دھوپ نہیں لگ رہی, نہیں لگنے کی وجہ سے ان کو جو ہے وٹامن ڈی کی کمی پائی جا رہی. وٹامن ڈی جب کم ہو جاتا ہے تو نئے نئے قسم کے ان کی باڈی میں بیماریاں پیدا ہو رہے ہیں. ہماری زندگی میں کبھی ہم نہیں سنے, وہ بیماریاں اب سننے کو مل رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ سورج آپ کو شفا دیتا ہے. ارے یہ کیا مولانا ایک نیا ہی مسئلہ بولے آپ؟ ہاں, اللہ تعالیٰ کیا کیا, یہ جو شفا ہے, رحمت ہے, فضل ہے, کرم ہے, مہربانیاں ہیں, اللہ رب العزت کیا کرا, پوری اپنے پاس نہیں رکھ لیا. اس کو کچھ, اس کو کچھ, اس کو کچھ, اس کو کچھ, اس کو کچھ بانٹ دیا. بانٹ کے بولا جو بھی تیرے سے مدد لیں گا تو یہ نعمتیں اس کو دیتے رہنا. جو تیرے نیچے آ کے اے سورج کھڑا ہو گیا تو اس کو وٹامن ڈی دیتے رہنا. سبحان اللہ. سورج سے بھی آپ مدد لے رہے ہیں, آپ چاند سے بھی مدد لیتے ہیں, ستاروں سے بھی آپ مدد لیتے ہیں, پانی سے بھی آپ مدد لیتے ہیں. نہیں لیتے؟ پانی سے مدد کون کون پانی نہیں پیتے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی.
پھر آپ مدد ہی لے رہے نا جی بھائی، پانی لیے بغیر نہ آپ کی چائے بنتی، پانی لیے بغیر نہ آپ کا سالن بنتا، پانی لیے بغیر نہ آپ کا پیٹ بھرتا، پانی لیے بغیر نہ کھانا ہضم ہوتا، پانی لیے بغیر نہ، اچھا گولی، ڈاکٹر کیا بولا؟ گولی لیو بولا، مگر آپ کس کے ساتھ لے رہے ہیں صاحب گولی؟ پانی کے ساتھ لے رہے ہیں، نہیں تو گولی اندر جاتی ہی نہیں، وہ زبان اور تارخ کی جو لعاب ہے اس میں پھنس جاتی انہیں، پانی لینا ہی لینا ہے آپ کو۔ پھر آپ مدد نہیں لیتا ہوں بول رہے ہیں، پھر یہ پانی لے رہے ہیں، پھر پانی کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ارے جب پانی بے جان ہو کر مدد دے سکتا ہے، اللہ کا ولی علی المرتضیٰ مدد کر دے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ اچھا آپ کو مدد نہیں دکھ رہی، ہوا آپ مجھے بتائیے، ہوا کو کس کس نے دیکھا؟ ہوا کا رنگ کیسا ہے؟ ہوا موٹی ہے یا دبلی ہے؟ ہوا گوری ہے یا کالی ہے؟ ہوا اچھی ہے یا خراب ہے؟ ہوا کی خوشبو کیسی ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے۔ کوئی آدمی نہیں بتا سکتا، کوئی ہوا کا رنگ نہیں بتا سکتا، کوئی ہوا کا روپ نہیں بتا سکتا، کوئی ہوا کا مزہ نہیں بتا سکتا، کوئی ہوا کی موٹائی اور گولائی نہیں بتا سکتا۔ ہوا سے ساری کائنات مدد لے رہی ہے، اس میں جھگڑا نہیں ہے۔ آج آپ کی زندگی کا دار و مدار ہوا پر ٹکا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے ہوا روک دی جائے، انسان کی زندگی آنن فانن موت کی گھاٹ اتر جائے گی۔ صرف ہوا روک دی جائے بس موت کی گھاٹ انسان اتر جائے گا۔ ہوا کا اتنا بڑا آپ کی زندگی میں رول ہے، 2400 گھنٹے، ایک لمحہ بغیر چھوڑے کے 2400 گھنٹے انسان ہوا کی مدد لے رہا ہے، ہوا سے ہیلپ لے رہا ہے، ہوا مدد کر رہی ہے آپ کی سانسوں کو چلنے میں۔ تو پھر پیارے بزرگوں اور دوستو، جب آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی مدد لے رہے ہیں، تو پھر مولا علی کی مدد کیسے آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ اگر آپ اس کو نہیں دکھتا ہے تو آپ کو اس کو نہیں ماننا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض چیزیں دکھانا چاہتا ہے تو دکھا دیا، اور بعض چیزیں چھپانا چاہتا ہے تو چھپا دیا۔ اسی طریقے سے ولیوں کی زندگی، انبیاء کی زندگی بعد الوفات اللہ نے چھپا دی ہے، اللہ نے چھپا دی ہے۔ جب ظاہر تھی تو اللہ نے دکھانا چاہا تو نبی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دنیا نے دیکھا ہے، نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آنا دنیا نے دیکھا ہے، نبی نے چاہا اپنے والدین کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ان کو مزارات مقدس سے اٹھا کر کلمہ پڑھا کر پھر سے لٹا دیا، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا۔ نبی نے چاہا تو مکے کی دھرتی پر بیٹھ کر آقا علیہ السلام نے جنت کی باغوں کی ٹہنیاں توڑ دی، دیکھنے والی دنیا نے دیکھا۔ اللہ نے دکھانا چاہا تو نبی کا مقام دکھا دیا، اللہ نے چھپانا چاہا تو بعد الوفات نبی کی مدد کا انداز اللہ نے چھپا دیا۔ اب آپ نہیں مانتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، مگر الحمدللہ جو مانتے ہیں ان کو تو مدد نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ ان تک ولیوں کی مدد، مولا علی کی مدد، نبی کی مدد بھیجا بھی رہا ہے۔ آج ہماری زندگی کا پورا دار و مدار اولیاء اللہ کی مدد پر ہے، نبی کی مدد پر ہے، جو اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی عطا و مہربانی سے ہے، اللہ کی نوازش و کرم سے ہے۔ اسی